بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فقد غوى فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا نسأل الله ربنا تبارك وتعالى أن يجعلنا ممن يطيعه ويطيع رسوله ويتبع رضوانه ويجتنب سخطه فإنما نحن به وله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر فصل لربك وانحر دین اسلام انسان کو یہ درس اور تعلیم دیتا ہے کہ تمہارا یہ جو دنیا کا جہان ہے یہ فانی ہے، ختم ہونے والا ہے، اور تمہاری اصل اور حقیقی زندگی آخرت کی زندگی ہے جو تمہارے مرنے کے بعد آنے والی ہے۔ تو اپنی اس تھوڑی سی زندگی میں اتنا کام کر جاؤ کہ اپنی حقیقی زندگی کے اندر تم کامیاب و کامران ہو سکو۔ یہ اسلام ہمیں درس دیتا ہے اور تعلیم دیتا ہے۔ اب جو انسان اسلام کی اس تعلیم کو، اس سبق کو پڑھ لیتا ہے، ذہن نشین کر لیتا ہے، وہ دنیا میں کسی کے آگے نہیں جھکتا، نہ وہ دنیا کے مال میں جھکتا ہے، نہ وہ دنیا کے اندر کوئی عیش و عشرت چاہتا ہے،
پھر اس کی یہ سوچ بن جاتی ہے کہ یہ دنیا صرف گزارے کے لیے ہے، وہ دنیا میں کوئی عمل کرتا بھی ہے تو اپنی آخرت کو سنوارنے کے لیے کرتا ہے۔ محترم بھائیوں بزرگوں، یہ بڑا ہی اہم سبق ہے جو اسلام ہمیں سمجھاتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی، ان کا کردار، اس میں بنیادی طور پر یہی سبق ہے کہ دنیا میں جو اللہ احکم الحاکمین نے تمہیں چیزیں نعمتیں عطا کی ہیں وہ صرف تمہاری ضرورت کے لیے ہے۔ انسان ہونے کے ناطے اپنی ضرورتوں کو پورا کرو اور اپنی جو حقیقی زندگی ہے اس کو کامیاب بنانے کے لیے محنت کرو۔ یہ بہت بڑا سبق تھا ابراہیم علیہ السلام کے ذہن میں کہ جس بنیاد پر انہوں نے ہر چیز کی قربانی اللہ کے راستے میں دی۔ آج ہم قربانیاں دینے سے پتہ کیوں پیچھے ہیں؟ نہ ہمارے مال نکلتے ہیں، نہ ہماری اولادیں نکلتی ہیں، نہ ہم خود دین کے کاموں میں اپنے آپ کو خرچ کرتے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ ہم نے حقیقی زندگی پر اپنی نظر نہیں رکھی۔ ہم نے اس دنیا پر جو عارضی سا سامان ہے، جو دھوکے کا سامان ہے، جو فنا ہونے والا ہے، اس دنیا کو ہم نے اپنا سب کچھ سمجھ لیا ہے، جس کی بنیاد پہ ہمیں صدقہ خیرات کے لیے کہا جائے تو ہماری جیبوں سے پیسے نہیں نکلتے، ہمیں جہاد کے اندر قربانیاں دینے کے لیے کہا جائے تو ہمارے کانوں کے اندر آواز آتی نہیں، بوجھل ہو جاتے ہیں۔ یہ ایک بہت بڑی وجہ ہے کہ ہم دنیا کے پجاری ہیں اور اللہ کے لیے قربانیاں نہیں دیتے۔ دیکھو ابراہیم علیہ السلام کی زندگی، جو اللہ نے اسماعیل علیہ السلام عطا فرمائے نا، وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جب وہ بڑے ہوئے، اب کیا ہے، اب ابراہیم علیہ السلام کو خواب آیا کہ اپنے بیٹے کو ذبح کر دیں، اپنے بیٹے کو اللہ کے راستے میں قربان کریں۔ دیکھو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی کتنی آزمائش کرتا ہے، اور وہ بندے بڑے ہی خوش نصیب ہیں جو آزمائشوں میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ ہمارے اوپر تھوڑی سی پریشانی آئے، تھوڑی سی آزمائش آئے، ہم سب کچھ چھوڑ کے بیٹھ جاتے ہیں۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن بندہ دنیا میں آزمائشوں کو، پریشانیوں کو برداشت کرتا رہتا ہے، صبر کرتا رہتا ہے، اللہ کا حکم سمجھ کے خاموش رہتا ہے۔ فرمایا دنیا کے اندر وہ اتنی پریشانیاں برداشت کرتا ہے، جب وہ مر جاتا ہے نا تو اس حال میں اللہ کے پاس جاتا ہے کہ اس کے نامہ اعمال میں کوئی چھوٹا سا گناہ بھی باقی نہیں ہوتا، کوئی گناہ باقی نہیں ہوتا اس کے نامہ اعمال میں، جب اس کے اعمال اللہ تعالیٰ کے پاس جاتے ہیں۔ کیونکہ دنیا میں اللہ کی طرف سے اس پر اتنی آزمائشیں آئیں، اتنی پریشانیاں آئیں، لیکن وہ کبھی پریشان نہیں ہوا، وہ ثابت قدمی کے ساتھ ان کا مقابلہ کرتا رہا کہ میرے رب نے مجھے پیدا کیا، میرا رب ہی میری آزمائش کر رہا ہے، تو پھر کیا بات ہے۔ یہ حالت ہے ابراہیم علیہ السلام کی، آزمائشوں پر آزمائشیں، پریشانیاں ہی پریشانیاں، اور اب بڑا مشکل حکم اللہ نے دے دیا کہ ابراہیم اپنے اس بچے کو، اسماعیل کو اللہ کے راستے میں ذبح کرو۔ ذرا اپنا جائزہ لیں محترم بھائیوں، ہم کہاں کھڑے ہیں؟ ہمیں اللہ نے بڑا کچھ عطا کیا ہے، بڑا کچھ عطا کیا ہے، ہم اپنے مالک کا شکر ادا نہیں کر سکتے، اتنا کچھ اللہ نے عطا کیا۔ اور داؤد علیہ السلام نے کہا تھا نا، اللہ مجھے اپنی سب سے چھوٹی نعمت بتا تاکہ میں اس کا ہی شکر ادا کر لوں۔ تو اللہ نے کہا تھا داؤد میری سب سے چھوٹی نعمت یہ سانس ہے جو تو لیتا ہے، یہ سانس جس پر انسان کی زندگی کا دار و مدار ہے۔ فرمایا یہ سب سے چھوٹی نعمت ہے میری، انسان تمہارا سانس لینا۔
بتائیں کیا کوئی انسان اللہ کی نعمتوں کا حق ادا کر سکتا ہے؟ یہ سب سے چھوٹی نعمت ہے سانس۔ لیکن دیکھو ابراہیم علیہ السلام کا کردار، اللہ نے 86 سال کی عمر میں بیٹا دیا اسماعیل، اور اللہ اسی کے حوالے سے حکم دیتے ہیں کہ اس کو اللہ کے راستے میں قربان کرو۔ ہم ہار جاتے ہیں، ہمارے اوپر پریشانیاں یکے بعد دیگرے پے در پے آ جائے نا، ہم سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے بیٹھ جاتے ہیں۔ ہمارے ذمہ داران، مسجد چلانے والے، مدارس چلانے والے، جہاد کی بھاگ دوڑ سنبھالنے والے، ظاہر ہے نگران ہے، اللہ نے ان کو مقام دیا ہے، تھوڑی سی پریشانی آ جائے نا، چندہ پورا نہ ہو یا کوئی ساتھی کام کرنا چھوڑ دے، ہمارے حوصلے پست ہو جاتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں میں نے کچھ نہیں کرنا، میں نہیں نظام سنبھال سکتا، نہ میں مسجد سنبھال سکتا ہوں، نہ میں مدرسہ سنبھال سکتا ہوں، نہ میں جہاد کے کاموں کو سنبھال سکتا ہوں، میں کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ میری کوئی سنتا ہی نہیں، میری کوئی مانتا ہی نہیں، کہاں سے لے کے آؤں میں سب کچھ؟ لیکن ابراہیم علیہ السلام کی سیرت دیکھو، اللہ نے بیٹا دیا، بیٹا 86 سال بعد دیا، ایک بیٹا ہے، اکلوتا ہے، اللہ نے خود مانگ لیا کہ میرے راستے میں قربان کر۔ ایک دفعہ بھی ابراہیم علیہ السلام کی زبان پہ یہ لفظ نہیں آیا، اللہ اتنی سالوں بعد، اتنی دیر بعد میرے ہاں بیٹا، اور اس کو میں اس کے گلے پہ چھری چلا دوں؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ فوراً بیٹے کو بتایا کہ اللہ کا حکم یہ ہے، اللہ کا حکم یہ ہے، ان انی اذبحک فانظر ماذا تری، تو دیکھ لے کیا کرنا ہے۔ بیٹے نے کہا کوئی بات نہیں، اللہ کا حکم ہے، یہ اللہ کی امانتیں ہیں، اللہ کا حکم ہے، کوئی بات نہیں۔ صبر دیکھو، صبر، حوصلہ دیکھو، ثابت قدمی دیکھیں، استقامت دیکھیں باپ کی اور بیٹے کی۔ سب کچھ تو اللہ نے دیا ہے نا، انسان کا کیا ہے دنیا میں؟ کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں ہے اس کے پاس۔ یہ جو دعوے کرتا ہے نا، یہ سارے دعوے بے بنیاد ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یقول العبد مالی مالی مالی، بندہ ساری زندگی یہ نعرہ لگاتا رہتا ہے، میرا مال، میرا مال، میری دولتیں، میری پراپرٹی، میری زمینیں، میری جائیدادیں۔ فرمایا اس کا کچھ بھی نہیں ہے، اس کا مال صرف 3 قسم کا ہے۔ انسان کا مال صرف 3 قسم کا ہے۔ اپنی جائیدادوں پر کبھی گھمنڈ نہ کریں۔ یہ زبان نبوت سے نکلے ہوئے الفاظ کا انسان کا مال صرف 3 قسم کا ہے۔ پہلا وہ ہے کہ جو یہ کھا لیتا ہے، اپنے مال کو خرچ کر کے اپنے لیے روٹی لیتا ہے، اس کو کھا لیتا ہے، یہ اس کا مال ہے۔ اب وہ جو اس نے کھایا وہ پیٹ میں چلا گیا، اس کے پیٹ میں گیا نا، تھوڑی دیر بعد وہ نکل جائے گا، ختم، کوئی فائدہ نہیں۔ دوسرے نمبر پر جو اس نے پہنا اور اس کو بوسیدہ کر دیا، اپنے مال سے، اپنے پیسے سے کپڑا خریدا ہے، اس کو 1.5 سال اس نے پہنا ہے، پھر وہ کپڑا بوسیدہ ہو جائے گا، پھٹ جائے گا، اس کو یہ پھینک دے گا، بس۔ اب ان دونوں کا تعلق دنیا کے ساتھ ہے، رزق کا بھی اور کپڑے کا بھی دنیا کے ساتھ اس کا تعلق ہے۔ فرمایا تیسرا انسان کا مال یہ ہے جو یہ اللہ کے راستے میں خرچ کر لیتا ہے اور آخرت کے لیے ذخیرہ کر لیتا ہے۔ بس ان تینوں صورتوں کے علاوہ انسان کے پاس کوئی مال نہیں ہے، اس نے تو مر جانا ہے۔ یہ نوجوان جوانیوں میں لگتے ہیں کام کرنے، کام کاج کرتے ہیں، پیسہ کماتے ہیں، وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان کی شادیاں ہوتی ہیں، شادی ہو جاتی ہے، پھر بچوں کی فکر، جی میں نے مکان بنانا ہے۔ جب یہ مکان بنا کے فارغ ہو جاتے ہیں، اوپر سے ملک الموت آ جاتا ہے، چلو چلیں اللہ کے پاس۔ اب جو اس نے کمایا، جو بنایا، وہ کس کے لیے ہے؟ پیچھے اس کی اولاد کے لیے، لوگوں کے لیے۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹی بات کر کے بہت بڑی بات سمجھائی کہ انسان، تیرے پاس جتنا بھی مال ہے وہ تیرا نہیں ہے، تیرا وہی ہے جو تو نے کھا لیا یا پہن لیا یا اللہ کے راستے میں خرچ کر کے ذخیرہ بنا لیا، بس اس کے آگے کچھ بھی نہیں ہے تیرے پاس۔
اس لیے اپنے مالوں پہ فخر اور گھمنڈ نہ کرو، اس دنیا کے بارے میں یہ عقیدہ رکھو کہ اس دنیا میں نے بس خرچ کرنا ہے، قربانیاں پیش کرنی ہے، میرے رب نے مجھ سے مال مانگا ہے، میں نے مال دینا ہے، میرے رب نے مجھ سے صلاحیتیں مانگی ہیں، میں نے اسلام کے لیے اپنی صلاحیتوں کو وقف کرنا ہے، میرے رب نے مجھ سے خون مانگا ہے، میں نے خون پیش کرنا ہے، جو کچھ میں ہوں وہ اللہ کے حکم سے ہوں، اللہ کی رحمت سے ہوں، اللہ مجھ سے کچھ بھی مانگے میں سب کچھ دینے کو تیار ہوں۔ ایک مومن مسلم شخص کا یہ عقیدہ اور نظریہ ہونا چاہیے کہ میرے اللہ نے مانگا ہے، میرا کیا ہے؟ فوت ہو جاتا ہے نا کوئی تو کیا پڑھتے ہیں ہم؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کو کلمہ استرجاع کہا جاتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ ہم بھی تیرے ہی ہیں، ہمارے کسی عزیز کو کسی قریبی کو تو لے گیا ہے تو اللہ ہم بھی تو تیرے ہی ہیں، وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور اللہ تیری ہی طرف لوٹ کے آنے والے۔ انسان پریشانیوں میں یہ کلمے پڑھ کے اظہار کرتا ہے، پھر اپنی عملی زندگی میں اس کو کیوں نظر انداز کرتا ہے؟ کیا ہم ہر وقت یہ سوچ نہیں رکھ سکتے؟ یہ صرف پریشانیوں کے وقت کے لیے نہیں ہے، ہر وقت انسان اپنی یہ سوچ بنائے کہ میں جو کچھ بھی ہوں اللہ کی توفیق سے ہوں، میرا اپنا کچھ بھی نہیں، اللہ کے لیے ہی سب کچھ ہے، اور میں نے بھی مر کے اللہ کی طرف ہی جانا ہے۔ یہ سوچ ہے ابراہیم علیہ السلام کی اور بیٹے اسماعیل کی۔ کہا اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے تو کر گزریے، کوئی بات نہیں۔ اب دیکھیں ابراہیم علیہ السلام بیٹے کو ساتھ لے گئے، فلما اسلم وتلہ للجبین، اس کو لٹا دیا ہے پیشانی کے بل۔ اللہ اکبر، چھری چلاتے ہیں چھری چلتی نہیں، یہ ہے اطاعت اور فرما برداری کی انتہا۔ اطاعت اور فرما برداری کی انتہا یہ ہے کہ بیٹے کو لٹا دیا ہے، گردن پر چھری بھی رکھ دی ہے، اب چھری چلاتے ہیں وہ چھری نہیں چلتی۔ یہ ہے وہ ابراہیم علیہ السلام کی ادائیں جو اللہ تعالیٰ کو اتنی پسند آئیں، اتنی پسند آئیں، اللہ نے قیامت تک آنے والے لوگوں کو حکم دیا کہ ابراہیم کی زندگی تمہارے لیے نمونہ ہے، کہ اس نے سب کچھ قربان کیا۔ اولاد اللہ نے دی ہے، اولاد کو ذبح کرنے کا حکم ملا ہے، کوئی بات نہیں کی، ماتھے پر کوئی بال نہیں، کوئی شکر نہیں، اللہ کا حکم آیا ہے، اللہ نے ہی اولاد دی تھی، اللہ ہی اب مطالبہ کر رہا ہے تو میں اللہ کے لیے ہر چیز کو قربان کرنا۔ یہ قربانیوں کے دور کا ایک بہت بڑا سبق ہے۔ ہم قربانیاں کرتے ہیں نا، ہمیں بڑے شوق ہیں قربانیاں کرنے کی، اور فخر کے ساتھ کرتے ہیں، مباحات کے ساتھ کرتے ہیں، لوگوں کو دکھانے کے لیے کرتے ہیں، اور جو پیچھے سبق ہے اصل قربانیوں کا، جو اللہ تبارک و تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو، سیرت کو قرآن مجید میں فرقان حمید میں بیان کر کے قیامت تک آنے والے لوگوں کو سمجھانا چاہتے ہیں، وہ سبق ہم بھول چکے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے چھری چلائی ہے، چھری نہیں چلی، اللہ احکم الحاکمین نے خود تصدیق کی، کہا ابراہیم ہم نے آپ کے ایمان کو جانچ لیا ہے، پرکھ لیا ہے۔ یہ ہے ابراہیم علیہ السلام کہ ان کے ایمان کی، ان کے کردار کی گواہیاں خود رب رحمان دیتا ہے۔ فرمایا قد صدقت الرؤیا، ابراہیم وہ تھے جنہوں نے اپنا خواب سچا کر دکھایا، اطاعت اور فرما برداری کی انتہا کر دی۔ انا کذالک نجزی المحسنین، پھر ہم نیکیاں کرنے والے جو لوگ ہوتے ہیں ان کو بدلہ بڑا ہی بہتر دیتے ہیں۔ اولاد کو، بیٹے کو ذبح کر رہے تھے، چھری چلی نہیں، اللہ نے فرمایا وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، ہم نے بیٹے کے بدلے میں فدیے کے طور پر ان کو مینڈا دے دیا، کہا اس مینڈے کو اللہ کے راستے میں قربان کریں۔ جو اللہ کے لیے قربانیاں دیتے ہیں، حفاظتیں بھی اللہ تعالیٰ ان کی کرتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے اپنے مومن بندوں سے۔ صرف فرق یہ ہے ہمارے اندر کہ ہم اللہ کو قربانیاں پیش نہیں کرتے،
ہم دنیا کے مال پہ بھروسہ کرتے ہوئے، دنیا کی زندگی پر بھروسہ کرتے ہوئے دنیا کا مال اتنا جمع کرتے ہیں اور سوچ جو بن چکی ہے ہم نے ہمیشہ دنیا میں رہنا۔ انبیاء کی یہ سوچ نہیں ہوتی تھی۔ بڑے بڑے انبیاء، قربانیاں دینے والے، سب کچھ اللہ کے راستے میں وار دینے والے، پھر بدلے میں دیکھو اللہ تعالیٰ نے مینڈا دے دیا، کہا اس کو قربان کرو۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی ادا اللہ کو اتنی پسند آئی کہ اللہ نے قیامت تک آنے والے لوگوں کو قربانی کا حکم دے دیا، کہا سنت ابراہیمی پر عمل پیرا ہو جاؤ۔ اور آج ہم قربانیاں کرتے ہیں۔ آج ذوالقعدہ کی 28 تاریخ ہے، 10 ذوالحج کو عید ہوگی۔ کیا ہوگا عید والے دن کہ ہم اپنے جانوروں کے گلوں پر چھریاں چلائیں گے، قربان کریں گے ان کو اللہ تعالیٰ کے راستے میں۔ محترم بھائیوں، کو تو کرنا ہی کرنا ہے، لیکن اس کے پیچھے جو سبق اور درس اور تعلیم ہمیں اللہ احکام الحاکمین دیتے ہیں، کاش کہ ہم اس تعلیم پر غور کر کے اپنے کردار پر رکھ لیں، اپنے آپ کو سنبھال لیں۔ یہ ہے موضوع، یہ ہے مشن، یہ ہے منہج کہ میں کیا ہوں؟ کچھ بھی نہیں۔ اللہ نے مجھے پیدا کیا، حقیر سے پانی سے اللہ نے اتنا خوبصورت انسان بنا دیا۔ میں کیا تھا؟ کچھ بھی نہیں۔ اور مجھے تو لوگ جانتے ہی نہیں تھے۔ عدم سے وجود میں لے کے آیا تو میرا رب مجھے لے کے آیا۔ اسی بات کا ذکر اللہ نے قرآن میں کر کے کہا کہ تم اس اللہ کے ساتھ کیسے کفر کر سکتے ہو کہ جب تم تھے ہی نہیں، تمہارا تذکرہ ہی نہیں ہوتا تھا، اللہ تعالیٰ نے تمہیں پیدا کیا، دنیا میں لے کے آیا، اب تمہارے بڑے لمبے لمبے ہاتھ ہیں، تمہیں دنیا جانتی ہے۔ فرمایا کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون۔ اس اللہ کے ساتھ تم کیسے کفر کر سکتے ہو کہ تم تو ہے ہی نہیں تھے؟ فاحیاکم، اس نے تمہیں زندہ کیا، تمہیں دنیا میں لے کے آیا، ایک حقیر سے پانی سے اللہ نے تمہیں پیدا کیا، پھر تم زندگی گزارتے ہو، پھر وہ تمہیں موت دے گا، پھر وہ دوبارہ تمہیں زندہ کرے گا، پھر کل قیامت کے دن تم اللہ کی طرف جاؤ گے اور وہ اللہ تم سے پوچھے گا کہ بتاؤ زندگی گزار کے آئے ہو، کیا لے کے آئے ہو، کیا کر کے آئے ہو۔ اس وقت پریشان ہونے سے بہتر ہے انسان آج اپنی یہ 60-70 سال کی زندگی ہے نا، اس میں عمل کرے، اپنا کردار دکھائے اللہ کو۔ ہم دین ابراہیمی پر عمل پیرا ہیں۔ ہمارے لیے ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی نمونہ ہے ہمارے لیے۔ ہم اپنے گرے بانوں میں جھانکیں، کیا ہم نامی گرامی مسلمان ہیں؟ کون سی چیز ہمارے اندر نظر آتی ہے جس سے یہ واضح ہو کہ واقعتاً یہ شخص دین ابراہیمی پر، اسلام کے اوپر قائم ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا ہادی، رہبر، لیڈر، رہنما ماننے والا ہے، اور اطاعت و فرما برداری کی انتہا اتنی ہو کہ ہم اللہ کے راستے میں ہر چیز کو قربان کرنے والے ہیں۔ یاد رکھو محترم بھائیو، جب ہم یہ قربانیاں دیں گے اللہ تعالیٰ ہمیں انعامات بہت زیادہ عطا فرمائے گا۔ تو سیرت ابراہیم کو سننا، اس کا مقصد صرف یہی نہیں ہے کہ ہم لطف اندوز ہو لیں اور آخر پہ آ کے ہم قربانی کو دیکھ لیں اور قربانی کے مسائل سن لیں اور قربانی کے حوالے سے جو ہمارے ذہنوں میں اشکالات ہیں ان کو درست کر لیں۔ نہیں، ہرگز یہ مقصد نہیں ہے۔ سیرت ابراہیم کو سننا، اس کو پڑھنا اور اس کو سمجھنا، اور مقصد یہ ہے اس کو سننے سمجھنے کا کہ اپنی زندگیوں میں اس کو نافذ کرنا۔ قربانیاں دینے والے بنو، یہ سوچ بنا لو اپنی کہ میں جو کچھ بھی ہوں اللہ کی رحمت سے ہوں، میرا رب مجھ سے جو بھی مانگے میں کچھ بھی دینے سے دریغ نہیں کروں گا، ہر چیز اللہ کے راستے میں قربان کروں۔ پھر یہ قربانیاں آ گئی، وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ۔ ابراہیم علیہ السلام کی ادائیں اللہ کو اتنی پسند آئیں کہ اللہ تعالیٰ نے قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے اس قربانی کو فرض قرار دے دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص طاقت رکھتا ہے اس پر لازم ہے کہ وہ اللہ کے راستے میں قربانی پیش کرے۔
جتنی اس کے پاس استطاعت ہے، چھوٹا جانور کر سکتا ہے، چھوٹا جانور کرے، بڑا جانور کر سکتا ہے، اونٹ کر سکتا ہے، جتنی طاقت ہے اپنی طاقت حیثیت کے مطابق قربانی اللہ کے راستے میں پیش کر۔ اور فرمایا من کان لہ سعۃ، جس شخص کے پاس وسعت بھی ہے، طاقت بھی ہے، استطاعت بھی ہے، لیکن طاقت، وسعت اور استطاعت ہونے کے باوجود فرمایا وہ شخص قربانی نہیں کرتا، فلا یقربن مصلانا، وہ شخص ہمارے عید گاہوں کے قریب بھی نہ آئے۔ کتنی بڑی وعید ہے۔ اور یاد رکھو محترم بھائیوں، وعید صرف اس وجہ سے نہیں کہ اس شخص نے قربانی نہیں کی، وعید اس وجہ سے ہے کہ اس نے سیرت ابراہیم علیہ السلام کو کہ جو قربانیوں سے بری ہوئی ہے، اگر اس شخص نے یہ سمجھا ہوتا کہ میں دنیا میں پیدا ہی اس لیے ہوا ہوں کہ ہر چیز اللہ کے راستے میں قربان کر دوں، تو کبھی یہ قربانی کرنے سے دریغ نہ کرتا، انکار نہ کرتا۔ اس لیے وعید بڑی سنائی، کہا جو شخص طاقت ہونے کے باوجود، وسعت ہونے کے باوجود قربانی نہیں کرتا، فلا یقربن مصلانا، وہ شخص ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے، کیونکہ اس نے سبق کو سمجھا ہی نہیں۔ اگر اس نے سمجھا ہوتا کہ مجھے اللہ نے پیدا کیا ہے اور میں اللہ کی طرف ہی لوٹنے والا ہوں، تو یہ ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کو، کردار کو، ان کے واقعے کو سن کے اپنی زندگی کے اندر اس کو نافذ کرنے کی سوچتا۔ اور یہ بھی ایک محبت ہے اللہ کا الحاکمین کی ابراہیم علیہ السلام سے، کہ جو سنت ابراہیمی پر طاقت ہونے کے باوجود عمل نہیں کرے گا، اس کا ابراہیم کے ساتھ تعلق نہیں ہے، اس لیے میں محمد کے ساتھ اس کا بھی تعلق نہیں ہے، وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے۔ مسائل تو ہم سن ہی لیں گے، پہلے ذرا اس بات کو سمجھ لیں کہ آج ہمارے لوگوں کی یہ بڑی کوتاہی ہے، بڑی کوتاہی ہے۔ شادی کرنا ہو نا، قرض بھی اٹھا لیں گے، لوگوں سے قرضے لیں گے، کوئی زمین جائیداد بنانی ہو بینکوں سے قرضے لے لیں گے، سود تک دینے کو تیار ہو جائیں گے، اپنی دنیاوی رسموں کے لیے، دنیاوی رواجوں کے لیے لوگوں سے قرضے، بینک سے قرضے اور طرح طرح کے ہیلے بہانے کر کے اپنی اس ضرورت کو، اپنے اس رسم کو پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور پیچھے سوچ کیا ہے کہ اگر میں نے اپنے بیٹے بیٹی کی شادی پر ایسا نہ کیا تو لوگ کیا کہیں گے، خاندان والے کیا کہیں گے، برادری والے کیا کہیں گے۔ کیسی گھٹیا سوچ ہے پیچھے۔ اور اپنی سوچ کو پورا کرنے کے لیے، اپنی غلط رسم و رواج کو پورا کرنے کے لیے آج انسان یہ نہیں سوچتے کہ جو میں پیسہ لے رہا ہوں، کیسے لے رہا ہوں، کیا یہ حلال کا ہے یا حرام کا ہے۔ دنیاوی رسموں کے لیے، دنیاوی رواجوں کے لیے، ہندوانہ رسموں کے لیے، ہندوانہ رسموں کے لیے آج لوگ قرض اٹھا اٹھا کے ان رسموں کو پورا کرتے ہیں، خود تنگ ہو جاتے ہیں، خود تنگ ہو جاتے ہیں، بعد میں 2-3 سال تک قرض ہی نہیں اترتا۔ لیکن جب اللہ کے لیے کچھ کرنے کی باری آ جائے اور ہم خالی ہاتھ کھڑے ہو جائیں، آج اکثریت ان لوگوں کی ہے جو وسعت ہونے کے باوجود، طاقت ہونے کے باوجود قربانی نہیں کرتے۔ اگر ان کو پیار ہوتا نا ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کو سن کے، ان کے دل میں ابراہیم علیہ السلام کے لیے پیار ہوتا، اگر ان کو اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار ہوتا، تو کبھی یہ اس طرح کی یہ حرکتیں اور اس طرح کی سوچ نہ سوچتے، بلکہ محنت کر کے، کوشش کر کے اللہ کے راستے میں قربانیاں پیش کرتے۔ عجیب رواج ہے دنیا میں، اچھے بھلے کھاتے پیتے گھرانوں کے لوگ ہیں، قربانیاں نہیں کریں گے۔ جی میرے پاس طاقت ہی نہیں ہے، میرے پاس وسعت ہی نہیں ہے، کہاں سے کروں؟ اپنے ان جاہلانہ رسم و رواج کے لیے جو سراسر ہندوؤں سے رسمیں آئی ہیں، ان کو پورا کرنے کے لیے لوگوں کے سامنے ہاتھ بھی پھیلائیں گے، سب کچھ کریں گے، جب اللہ کے لیے کچھ کرنے کی باری آ جائے تو خالی ہاتھ۔ بہت سخت وعید ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہا فلا یقربن مصلانا، وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے۔
کیسی نفرت کا اظہار ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ان لوگوں سے کہ جو طاقت اور وسعت ہونے کے باوجود قربانیاں نہیں کرتے۔ صحابہ اکرام نے حالات بیان کیے۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، مسند احمد کی روایت ہے، کہتے ہیں کبھی دور ایسا ہوتا تھا کہ ہمارے گھروں سے ایک ایک قربانی نکلا کرتی تھی، ایک ایک قربانی، یعنی حالات اتنے کمزور تھے لیکن قربانی ہم لازمی کیا کرتے تھے، پورے گھر والے کی طرف سے ایک ایک قربانی نکلا کرتی۔ پھر بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں اب دیکھو، جو راوی ہے نا حدیث کے ان کو بتا رہے ہیں، کہتے ہیں اب دیکھو اللہ تعالیٰ نے اتنی وسعت پیدا کر دی ہے، اتنی وسعت پیدا کر دی ہے کہ اب تم دیکھ ہی رہے ہو لوگوں کی قربانیاں، کہ پہلے حالت یہ تھی کہ ایک ایک گھر سے ایک کو قربانی نکلتی تھی، اور اب حالت یہ ہے کہ ایک ایک گھرانہ کئی کئی قربانیاں کرتا ہے۔ یہ صحابہ کے عمل کہ حالات کمزور بھی ہیں، پھر بھی انہوں نے ترجیح دی اس بات کو کہ ہم نے اللہ کے راستے میں قربانی پیش کرنی ہے۔ کیوں؟ وہ ابراہیم علیہ السلام کی ساری سیرت کو پڑھے ہوئے تھے، جانتے تھے اور اپنی زندگیوں پر نافذ کر کے بیٹھے تھے۔ اگر ہم ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کو سن کے ان کے حوالے سے ہمارے دلوں میں محبت پیدا ہو جائے، اللہ کی قسم ہم کبھی دریغ نہ کریں بلکہ ہم بڑھ چڑھ کے قربانیوں میں حصہ لیں۔ یہ بس ہمارے ناز و نخرے ہوتے ہیں کہ ہم مسجد کے مولوی کو کہتے ہیں مولوی صاحب سیرت ابراہیم بیان ہونی چاہیے، ہم سنیں گے، یہ ہے وہ ہے، ایک کانوں کے چسکے بنے ہوئے ہیں واقعات انبیاء کے بس، اور جو اس پر عمل کرنے کی سوچ ہوتی ہے وہ ہے ہی نہیں۔ کیا تمہارا پیارا ابراہیم علیہ السلام سے؟ مشرکین عرب تھے نا، کام ایک بھی نہیں کرتے تھے ابراہیم علیہ السلام جیسا، اور دعوے کرتے تھے ہم ابراہیمی ہیں۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ اپنی کتاب الفوز الکبیر میں لکھتے ہیں، تفسیر کے حوالے سے وہ کتاب ہے، کہتے ہیں مشرکین عرب ایک عمل بھی ان کے اندر ابراہیم علیہ السلام جیسا نہیں تھا، لیکن دعویٰ ان کا یہ ہوتا تھا کہ ہم ملت ابراہیمی پر ہیں۔ آج مسلمانوں کی بھی یہی حالت ہے، قربانی کرنا پڑ جائے موت نظر آتی ہے ان کو، اور دعوے کرتے ہیں جی ہمیں ابراہیم علیہ السلام سے بڑا پیار ہے، ہماری مسجد سے ہمارے ممبر سے سیرت ابراہیم بیان ہونی چاہیے، اور جو مقصد ہے قربانی ہے اور پیچھے سوچ ہے کہ سب کچھ ختم ہونے والا ہے، تو بھی ختم ہونے والا ہے، اس لیے دنیا کے اندر یہ سوچ بنا جس طرح ابراہیم علیہ السلام نے ہر چیز اللہ کے راستے میں قربان کر دی تھی، میں بھی ہر چیز کو اللہ کے راستے میں قربان کروں گا، یہ سوچ ہی نہیں ہمارے اندر۔ یہ ایک بنیادی وجہ ہے جس کی وجہ سے لوگ کو طاقت ہونے کے باوجود قربانیاں نہیں کرتے، اور جو قربانیاں کریں ان کو خیال رکھنا چاہیے، ذرا مسائل کو سمجھ لیں۔ عقیقہ ہے نا، عقیقہ اس میں حکم ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر بچی ہے اس کی طرف سے ایک چھوٹا جانور، اگر بچہ ہے اس کی طرف سے 2 چھوٹے جانور عقیقے کے طور پر قربان کر، کوئی شرط نہیں اس کے اندر، صرف یہ شرط ہے کہ اگر بیٹا ہے تو جو 2 جانور کرنے ہیں نا وہ دیکھنے میں برابر ہونے چاہیے، بس اس کے علاوہ کوئی شرط نہیں، نہ کانوں کی، نہ اس کی آنکھوں کی، نہ اس کی ٹانگوں کی کوئی شرط نہیں ہے، نہ دانتوں کی، عمر کی کوئی شرط نہیں۔ لیکن قربانی کا مسئلہ یہ بڑا اہم مسئلہ ہے، بڑا اہم مسئلہ ہے، کیونکہ اس کے پیچھے ایک سبق بہت جاندار ہے، بہت جاندار اور مضبوط سبق ہے، اور اس سبق کو تازہ کرنے کے لیے یہ قربانیوں کا سلسلہ اللہ کا الحاکمین نے فرمایا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، آپ نے قربانی کرنا ہے، حکم دیا اپنے نبی کو، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ میں آئے، 10 سال کا دور آپ نے گزارا مدینہ میں، ایک سال بھی ایسا نہیں گزرا کہ جس سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی نہ کی، شوق سے کیا کرتے تھے، 100 اونٹ نہر کیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، 100 اونٹ، ہم طاقت ہونے کے باوجود قربانیاں نہیں کرتے۔ 2 مینڈے آپ کیا کرتے تھے، بِکَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ أَقْرَنَيْنِ، بہترین قسم کے 2 مینڈے، ان کو اللہ کے راستے میں قربان کیا کرتے تھے۔
اور شوق کے ساتھ صحابہ اکرام بھی شوق کے ساتھ کیا کرتے تھے۔ حدیث میں موجود ہے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ ان کی بیٹیاں علیحدہ قربانی لے کے قربانیاں کیا کرتی تھی، اور چھری بھی ان کے گلے پہ چھری بھی خود چلایا کرتی تھی۔ یہ شوق ہے صحابہ اکرام کے اور صحابہ اکرام کی اولادوں کے۔ آج ہم سمجھتے ہیں کہ ایک قربانی کر لو سارے گھر کی طرف سے وہی کافی ہے، بس ٹھیک ہے، کوئی ضرورت نہیں کسی اور کو قربانی کرنے کی۔ اور دلیلیں کیا دیتے ہیں؟ جی گھر کا ذمہ دار ہے، اس کے ماتحت سارے لوگ ہیں، روٹی خرچہ سارا اس کے ذمہ ہے، اس لیے یہ قربانی کر دے، سب کی طرف سے ہو گئی۔ اونٹ میں 10 قربانیاں، گائے میں 7 قربانیاں، اور ایک چھوٹے سے لیلے چھترے میں سارا گھر، سارا ٹبر۔ پیچھے سوچ کمزور ہے، قربانیاں کرنا نہیں چاہتے، رونے آتے ہیں پیسے لگیں گے، لوگوں کی زبانوں پر پہلے ہی باتیں جاری ہو جاتی ہیں، جی اس سال قربانی بڑی مہنگی ہے۔ اور جتنا تم اپنے رسم و رواجوں پہ خرچ کرتے ہو نا، اس سے ریٹ کم ہی ہوتا ہے قربانی کا۔ صرف ویژن کا فرق ہے، سوچ کا فرق ہے، نظریے کا فرق ہے، اسلام سے محبت اس کا فرق ہے۔ کوئی زیادہ محبت والا ہے، کوئی تھوڑی محبت والا ہے۔ جو تھوڑی محبت والا ہے وہ اپنا مفتی بھی بنا ہوا ہے، جو اسلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ محبت کرنے والا ہے، اپنا سب کچھ ان کے لیے قربان کرنے والا ہے، وہ کہتا ہے میرے اللہ کا حکم آ گیا، میرے نبی کا حکم آ گیا، میں کسی کی نہیں سنوں گا، میں اللہ کے راستے میں قربانیاں پیش کروں۔ اور یہی بہتر ایمانی لیول ہے۔ شوق سے کیا کرتے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی قربانیاں کرتے، اور احادیث میں صحابہ بھی قربانیاں کرتے۔ صحابہ کی جو بیٹیاں تھیں وہ بھی قربانی کیا کرتی تھیں، اور خود چھری چلایا کرتی تھیں قربانیوں کے گلوں کے اوپر۔ شوق سے کیا کرتے صحابہ اکرام کہ نیکی والا عمل ہے، بس آگے بڑھ جاؤ۔ فاستبقوا الخیرات تعاونوا علی البر والتقوی، آگے آگے بڑھتے، نیکی والے کام میں قربانیاں پیش کرتے۔ بلکہ حدیث میں یہاں تک موجود ہے کہ صحابہ بیان کرتے ہیں کہ ان کی گھر والیاں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے بھی روایت ہے کہ اپنی قربانی کی جانوروں کو ہار پہنایا کرتی تھی، ان کی کھالوں پر مہندی لگایا کرتی تھی۔ اتنا شوق ہوتا تھا صحابہ کو۔ گھر میں قربانی لے کے آئے نا، چھوٹے چھوٹے بچے آگے بھاگتے ہیں، وہ ان کو پکڑتے ہیں، گلوں میں ہار ڈالتے ہیں، ان کے جسم کے اوپر ان کی کھالوں پر مہندی لگائی جاتی ہے، اس کو خوبصورت بنایا جاتا ہے، کبھی اس کو نہلایا جاتا ہے، صرف مار مار کے، برش مار مار کے لوگ نہلاتے ہیں ان کو اپنی قربانیوں۔ شوق ہے، اجر ہے اجر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو قربانیاں لے کے آتا ہے نا گھر میں، وہ قربانی والا جانور پیشاب کرتا ہے، لید کرتا ہے، مینگنے وغیرہ کرتا ہے، فرمایا کل قیامت کے دن اس کے نیک اعمال والے پلڑے میں یہ قربانی کا پیشاب پخانہ رکھ کے یہ بھی تولا جائے گا، اس کا بھی اجر ملے گا اس کو۔ ہماری عورتیں نا ان کو غصہ چڑھ جاتا ہے، جی پہلے ہی قربانی لے آنی ہے گھر میں، صفائی کون کرے گا اس کی، پیشاب کون صاف کرے گا اس کا، بدبو بہت آتی ہے، یہ ہے وہ ہے، ان کے ناک ہی نہیں سیدھے ہوتے۔ لیکن اجر دیکھو کتنا بتلایا گیا، اور قربانی کرنے کی رغبت کتنی دی گئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی آگے 100 اونٹ نہر کرتے، صحابہ بھی آگے، صحابہ کی بیٹیاں بھی آگے، چھوٹے چھوٹے بچے ان کو پکڑ کے مدینہ کی گلیوں میں گھماتے، ان کے گلوں میں ہاتھ ڈالے جاتے، ان کے جسموں پر مہندی لگائی جاتی۔ یہ شوق تھا صحابہ کرام کو قربانی والے جانوروں کو اس طرح پالنے کا۔ یہ شوق ہم اپنے اندر پیدا کریں، اور یہ شوق پتہ کیوں نہیں ہمارے اندر، کہ ہماری یہ سوچ ہی نہیں کہ ہم اللہ کے لیے قربانیاں دیں، اللہ کے لیے قربانیاں پیش کریں، سوچ ہی نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی، اللہ نے قرآن مجید میں اس کو لکھ دیا، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہ میری نماز، ان صلاتی، نماز بنیاد ہے، مراد ساری کی ساری عبادتیں ہیں، و نسکی، میری قربانی، اور آگے 2 الفاظ میں اپنی پوری زندگی کا نچوڑ نکال دیا، کہا وَمَحْيَايَ، میرا جینا، وَمَمَاتِي، اور میرا مرنا، سب کچھ کس کے لیے ہے؟ للہ، اللہ کے لیے۔
ہم اللہ کے لیے جیتے ہی نہیں، ہمارا مقصد ہی نہیں۔ یہ دین اسلام کو غالب کرنا، اس کی سوچ، یہ ہمارا مقصد ہی نہیں۔ کوئی اپنی بیوی کے نخرے پورے کرنے کے لیے جی رہا ہے، کوئی اپنی گرل فرینڈ کو راضی کرنے کے لیے جی رہا ہے، کوئی مال بنانے کے لیے جی رہا ہے، کوئی کسی اور نظریے کے ساتھ جی رہا ہے۔ جو نظریہ اسلام نے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، للہ، اللہ کے لیے، رب العالمین، آگے بیان کیا اس کی قدرت کو کہ وہ تمام جہانوں کا رب ہے۔ تمہارے نظریے، تمہاری سوچیں سب کی سب چھوٹی ہیں۔ جو اللہ ہے، جو رب العالمین ہے، وہ سب سے بلند ہے، قادر ہے، قوت اور طاقت والا ہے۔ اس لیے میری عبادتیں، میری قربانیاں، میرے جینے کا مقصد اور میرا مرنا سب کچھ للہ رب العالمین، اس اللہ کے لیے ہے جو جہانوں کا رب ہے۔ یہ نظریہ مضبوط تھا صحابہ کرام کے دلوں میں، اس لیے پھر وہ قربانیاں پیش کیا کرتے تھے اور سنت ابراہیمی کو بڑے شوق کے ساتھ اجاگر کیا کرتے تھے۔ اور یاد رکھو محترم بھائیوں، قربانی کے مسائل بڑے اہم مسائل ہیں، ان کو اپنے ذہنوں کے ساتھ نہ سوچا کرو، یہ دیکھا کرو کہ قرآن میں کیا آیا اور حدیث میں کیا آیا۔ جو قرآن کی بات ہے، جو میرے نبی کی بات ہے، وہ میرے لیے حرف آخر ہے۔ اس کے آگے فلانا کیا کہتا ہے، فلانا کیا کہتا ہے، میں نہیں جانتا، کیونکہ نبی نے فرمایا تھا ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسولہ، وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی حدیث آخر الا انی اوتیت القرآن ومثلہ معہ۔ بتایا کہ دین صرف دو چیزوں کا نام ہے، وہ قرآن ہے اور حدیث ہے، اس کے آگے سب کچھ گمراہی ہے۔ فماذا بعد الحق الا الضلال، حق قرآن و حدیث ہے، حق کے بعد سب کچھ گمراہی ہے، ضلال ہے۔ فرمایا قربانی کرو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلی بات لا تذبحوا الا مسنہ الا ان یعصر علیکم فتذبحوا جذعۃ من الضأن۔ مسنہ جانور کی، دو دانتا جانور اللہ تعالیٰ کے راستے میں قربان کرو۔ اگر کسی کے پاس دو دانتا نہیں، یا اس کو ملتا نہیں، یا اس کے پاس پیسے کم ہیں، الا ان یعصر علیکم، مجبوری ہے، مجبوری کی شکلیں ہوتی ہیں کئی کہ اس کے وہ کر ہی نہیں سکتا، اس کے پاس پیسے بہت کم ہیں، فرمایا وہ بھیڑ کی جنس کا کھیرا 1 سال کا جانور وہ اللہ کے راستے میں قربان کرے۔ دو دانتا جانور کرے، مجبوری ہے نہیں لے سکتا تو کھیرا اللہ تعالیٰ کے راستے میں بھیڑ کی جنس کا، بکری کی نہیں، بھیڑ کی جنس کا وہ کھیرا جانور اللہ کے راستے میں قربان کرے۔ اس کے آگے جب قربانی خریدنے کے لیے جاؤ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، مسند احمد کی روایت ہے، کہتے ہیں امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان نستشرف العین والاذن، ہمیں حکم دیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان نستشرف، کہ ہم خوب غور و فکر کے ساتھ دیکھیں، العین، آنکھوں کو بھی، والاذن، اور کانوں کو بھی۔ قربانی خریدنے جاؤ، غور سے اس کی آنکھوں کو دیکھو کہ یہ آنکھوں سے کانا تو نہیں، یا یہ بھینگا تو نہیں، یا پھر اس کے کانوں کو دیکھو، والاذن، کانوں کے اندر بھی اگر کوئی بھی عیب ہے تو وہ جانور نہ خریدو۔ اور وہ عیب کیا ہے؟ 4-5 قسم کے عیب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان کیے۔ فرمایا ایک کان کے بارے میں 4-5 عیب، کہا اس کا کان نیچے سے بھی نہ کٹا ہو، سائڈوں سے بھی نہ چرا ہو، پیچھے کان کے پچھلا جو حصہ ہے اس کے اندر سیدھا چیرا نہ ہو، کان کے سیدھے حصے پر بھی چیرا نہ ہو، اور کان کے اندر سوراخ بھی نہ ہو۔ لا شرقاء ولا خرقاء ولا مقابلۃ ولا مدابرۃ، تمہارا جو قربانی والے جانور کا کان ہے، کہا اس کو خوب غور کے ساتھ دیکھو، وہ نیچے سے بھی کٹا نہ ہو، سائڈ سے بھی چیرا نہ ہو، کان کی اندر والی جانب، باہر والی جانب وہاں بھی کوئی چیرا نہ ہو، اور کان کے اندر سوراخ بھی نہ ہو۔ فرمایا یہ خوب اچھے طریقے سے ان نستشرف، غور و فکر کے ساتھ کانوں کو بھی دیکھو اور آنکھوں کو بھی دیکھو۔ اس کے علاوہ اور عیب بیان کیے، فرمایا آنکھوں کو بھی دیکھو، اور وہ جانور جو لنگڑا ہے، جس کا لنگڑا پن واضح ہو، چلتا ہے تو اس کی چال میں لنگڑا پن ہے، جس کا لنگڑا پن واضح ہو وہ لنگڑا جانور بھی نہیں لینا۔ والمریضہ، اور ایسا بیمار جانور
کہ جس کی بیماری بین مرضھا، جس کی بیماری واضح ہو، وہ بیمار ہے، نہ کچھ کھاتا پیتا ہے اور اس کی وجہ سے وہ کمزور ہوتا جا رہا ہے، اس کی بیماری واضح ہو، فرمایا وہ جانور بھی اللہ کے راستے میں قربان نہیں کرنا۔ والکثیرۃ اللاتی لا تنکی، اور ایسا کمزور جانور کہ جس کے پلے ہی کچھ نہ ہو، وہ جانور بھی اللہ تعالیٰ کے راستے میں قربان نہیں کرنا۔ یہ عیوب قربانی کے حوالے سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلائے ہیں۔ جب ہم ان اصولوں پہ رہ کے قربانی خریدیں گے اور بالکل عیبوں سے پاک قربانی اللہ کے راستے میں قربان کریں گے تو یہ وہ قربانی ہوگی جو مسنون قربانی اور شرعی قربانی ہے۔ ان عیوب کو اپنے ذہنوں میں بٹھا لیں، آنکھوں کو بھی دیکھیں، کانوں کو بھی دیکھیں، اور کانوں کو خوب اچھی طرح ٹٹول کر دیکھیں، اچھی طرح دیکھیں کانوں کو بھی، اور اس کا لنگڑا پن نہ ہو، وہ بیمار نہ ہو، اور ایسا کمزور بھی نہ ہو کہ جس کی ہڈیوں کے اندر میخ ہی نہ ہو، یعنی بالکل کمزور مریل سا جانور، یہ بھی اللہ تعالیٰ کے راستے میں قربان نہیں کرتا۔ یہ عیوب بتلائے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کے جانور کے حوالے سے۔ اب ہمارے لوگ ہیں نا، ان کو ذرا بیماری پڑتی ہے کہ اب ہم جانور خریدنے جائیں تو یہ چیزیں دیکھیں، اس لیے کوئی بندہ دیکھنے کو تیار ہی نہیں، نہ کہ اس کے دو دانتیں ہونے کو دیکھتا ہے، نہ اس کی آنکھوں میں کوئی دیکھ رہا ہے، نہ اس کے کانوں میں کوئی دیکھ رہا ہے، نہ اس کو کوئی چلا کے اپنے ساتھ دیکھتا ہے، دیکھتے ہی نہیں، بس جی لے آؤ قربانی کرنی ہے، اللہ کے راستے میں قربان کرنا ہے۔ اور نہیں محترم بھائیوں، قربانی کے مسائل بہت اہم مسائل ہیں، یہ سال بعد اس شخص پر فرض ہے جس کے پاس استطاعت ہے، طاقت ہے، اس لیے یہ عام مسائل سے، عام جانوروں سے الگ مسئلہ ہے۔ یہی جانور عیبوں والے عقیقے میں لگ جاتے ہیں، ویسے تم ان کو اپنے گھروں میں ذبح کرو تو ٹھیک ہے، لیکن قربانی کے اندر ان عیوب کو اپنے سامنے رکھنا ہے اور عیبوں سے پاک جانور اللہ کے راستے میں قربان کرنا ہے۔ یہ ہے محترم بھائیوں قربانی کے حوالے سے تھوڑے سے مسائل۔ اب بعض لوگ بھینس اور کٹے کی قربانی کی بات کرتے ہیں۔ یاد رکھو محترم بھائیوں، جب قرآن مجید میں صحیح دلیل موجود ہو نا، صحیح نص موجود ہو، تو نص کے مقابلے میں پھر قیاس آرائیاں نہیں چلتی۔ جو بھینس کی قربانی کے قائل ہیں، یہ میں ایک اپنے موقف کی بات کر رہا ہوں، کسی پر مسلط نہیں کر رہا، ہر انسان کا اپنا ذہن ہے، جو اس کو سمجھ آتی ہے وہ اس کے مطابق کرے، لیکن قرآن کے اندر 4 قسم کے جانور بیان کیے گئے قربانی کے حوالے سے، جن کو بہیمۃ الانعام کہا جاتا ہے، اور اگر ان کا مذکر مؤنث بنایا جائے تو وہ 8 جانور ہوتے ہیں۔ بھیڑ کی جنس یعنی بھیڑ اور چھترا، بکری اور بکرا، اسی طرح گائے اور بیل، اور اونٹنی اور اونٹ، یہ 4 قسم کے جانور ہیں۔ جب مذکر مؤنث بنائے یعنی ان کی جنس بنائے تو 8 بن جاتے ہیں۔ ان کے علاوہ کوئی جانور قرآن مجید نے بیان نہیں کیا، نہ ہی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے اس کا کوئی ثبوت ملتا ہے۔ اس لیے جو قرآن نے ہمیں بتایا ہے وہ ہمارے علاقوں میں میسر بھی ہے، ہمیں ملتا بھی ہے، اور نص کے ہوتے ہوئے ہمیں قیاس آرائیوں کی طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو اللہ نے بتایا ہے اسی پر قائم رہیں اور قربانی اللہ تعالیٰ کے راستے میں پیش کریں۔ اور آخری بات محترم بھائیوں، قربانی اللہ تعالیٰ وہ قبول کرتے ہیں جو عیبوں سے پاک ہوتی ہے۔ قربانی اللہ تعالیٰ وہ قبول کرتے ہیں جو نقص و عیوب سے پاک ہوتی ہے۔ اللہ کو بندہ بھی وہی پسند ہے جو عیبوں سے پاک ہو۔ یہ نہ ہو کہ خود ہم نہ نماز ہے، نہ روزہ ہے، نہ حج زکوٰۃ، نہ صدقہ، نہ خیرات، نہ جہاد کی سوچ، نہ اسلام کی سربلندی کی سوچ، نہ قربانی پیش کرنے کی سوچ، بلکہ سر سے لے کر پاؤں تک کافروں کی تہذیب میں، کلچر میں، تمدن میں، ان کی ثقافت، ان کا بینک بیلنس، اور ان جیسا روڈ، اور ان جیسے برگر، اور ان جیسی ٹافیاں یہ بڑی پسند ہوں۔ یہ بندہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ کو وہ بندہ پسند ہے جو خود بھی عیبوں سے پاک ہو، ہر قسم کے نقص سے پاک ہو۔ اور میں قربانی کے کان دیکھتے ہو ذرا اپنے کانوں پر بھی جائزہ لو۔ قربانی کی آنکھیں دیکھنے کا حکم ہے، ذرا اپنی آنکھوں کا بھی جائزہ لو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا۔ انسان ہم نے تمہیں کان بھی دیے ہیں، تمہیں دل بھی عطا کیا ہے، تمہیں آنکھیں بھی عطا کی ہیں، یہ اللہ کی بڑی بڑی نعمتیں ہیں۔
جس طرح اللہ جانور وہ قبول کرتا ہے جو عیبوں سے پاک ہو، اسی طرح اللہ کو بندہ بھی وہ پسند ہے جو عیبوں سے پاک ہو۔ ہمارے نوجوانوں کو اپنا جائزہ لینا چاہیے۔ یہ ساری رات بستر میں منہ کر کے موبائل کے اوپر HD فلمیں اور پتہ نہیں کیا کیا لائگیشن گند دیکھتے رہتے ہیں۔ ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا ہماری زندگی کا مقصد کیا، جوانیاں برباد کر رہے ہیں۔ اور ان آنکھوں کے بارے میں پوچھا جائے گا، جن کانوں میں ہیڈ فون ٹھونس کے سو جاتے ہو، گانے سن کے، قوالیاں سن کے، ان کانوں کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا۔ تمہارے دلوں میں جو غلط خیالات پیدا ہوتے ہیں، اشکالات پیدا ہوتے ہیں، ان دلوں کے حوالے سے بھی کل قیامت کے دن سوال ہوگا۔ قربانیاں تو تم دیکھو گے، ذرا اپنے جسم پر بھی نظر دوڑا۔ اور بدقسمتی سے ہم اپنے آپ کو بھول چکے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں دین بس ہے ہی لوگوں کے لیے، اپنا پتہ ہی نہیں۔ وہ کہتے ہیں کسی کی طرف انگلی اٹھاؤ نا ایک تو 3 انگلیاں اپنی طرف ہوتی ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ پہلے اپنے آپ کو سنوار لو، پہلے اپنے اخلاق ٹھیک کر لو، اپنی آنکھوں کو ٹھیک کرو، اپنے کانوں کو ٹھیک کرو، اپنی زبان کو ٹھیک کرو، اپنے اخلاق اور رویے ٹھیک کرو۔ یہ اخلاق اور رویے جب اللہ تعالیٰ پرکھیں گے پھر تم اللہ کے پسندیدہ بندے بنو گے۔ اور جو اللہ کے پسندیدہ بندے ہوتے ہیں اللہ قربانی کی توفیق بھی انہیں دیتا ہے اور قربانیاں بھی اللہ انہیں کی قبول کرتا ہے۔ تو محترم بھائیو، یہ سیرت ابراہیم کا اختتام ہے اور قربانی کے حوالے سے بنیادی مسائل ہیں۔ اور آخری بات اپنے ذہنوں کے اندر یہ بٹھائیں کہ جس طرح ہم قربانی کے حوالے سے یہ دیکھتے ہیں کہ یہ عیبوں سے پاک ہو، ہم حد الوسع کوشش کریں اپنے آپ کو بھی عیبوں سے پاک کرنے کی۔ انسان ہے نا، انسان ہونے کے ناطے غلطی ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کیا ہے کہ انسان یہ کمزور ہے، وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا، اس کو کمزور پیدا کیا گیا ہے، اس سے غلطی ہو جاتی ہے، لیکن حد الوسع انسان یہ کوشش کرے کہ میں نے اپنے آپ کو غلطیوں سے پاک بنانا ہے، میں نے دنیا میں مقصد لے کے جینا ہے کہ اللہ نے مجھے اس مقصد کے لیے پیدا کیا کہ دنیا ختم ہونے والی ہے، اس میں محنت کرو، حقیقی زندگی آخرت کی زندگی ہے، آخرت کی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے سیرت ابراہیم سے رہنمائی لے کے ہر چیز کی قربانی پیش کرو۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔